دوستو، ہر مذہب اور فرقے کے لوگ مخصوص انداز میں اپنے تہوار مناتے ہیں، جیسا کہ مسلمان عیدین اور ہندو لوگ ہولی اور دیوالی، جبکہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسٹر اور کرسمس جیسے تہوار مناتے ہیں۔ لیکن جب سے برصغیر میں بٹوارا ہوا ہے اور بھارت اور پاکستان علیحدہ ہوئے، تو جہاں مختلف قومیں ایک دوسرے سے منحرف ہوئیں، اسی طرح مسلمان بھی گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے اور آج یہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جن میں سے مشہور ترین فرقے دیوبندی، بریلوی اور اہل تشیع ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع اہل تشیع کے گرد گھومے گا، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں شام غریباں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ حضرات 10 محرم کی شام کو امام بارگاہ میں تمام لائٹیں بجھا کر کیا کرتے ہیں۔ کیا واقعی اس شام شیعہ حضرات شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں؟ اور کیا واقعی اس شرمناک کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو شیعہ ذاکر بنا دیا جاتا ہے؟ اگر آپ کو ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننا ہے تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، شیعہ فرقے سے متعلق طرح طرح کے سوالات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر محرم کے مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر لوگ شیعہ لوگوں کے بارے میں اہل علم حضرات سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ 10 محرم کی شام کو تمام شیعہ مرد اور عورتیں امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں تمام تر لائٹیں بجھا کر زنا کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی شیعہ حضرات سنی بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کا خون اپنی نیازوں میں ڈال کر تقسیم کرتے ہیں؟ تو جواباً کاملاً مولانا انہیں غلط گائیڈ کر دیتے ہیں، جس سے مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے اور سنی اور شیعہ لوگوں میں کڑی مخالفت بازی اور لڑائی جنم لیتی ہے۔ یہ تمام تر باتیں من گھڑت اور مذہبی منافرت پھیلانے کی خاطر کی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو پہلے انہی غلط باتوں کا شکار ہوا، اور بعد میں جب اس نے تصدیق کے لیے شام غریباں کی محفل براہ راست دیکھی تو اس نے ان تمام باتوں کی تردید کر دی۔ دوستو، وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا اور مذہب کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا جتنا کہ گاؤں کے مولانا صاحب نے بتایا، لہٰذا مجھے شیعوں کے متعلق روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں سننے کو ملتی جو مجھے پریشان کر دیتی، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ ہمارے مولانا صاحب شام غریباں کے متعلق عجیب و غریب اور بہت ہی غلط ذہنیت رکھتے تھے۔ دوستو، وہ شخص بتاتا ہے کہ جب میٹرک کے بعد میں کالج میں داخل ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اور نوٹ کیا تو وہ مجھے بالکل نارمل انسان لگا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے اپنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے مولوی صاحب سے سنی تمام باتیں اس لڑکے سے پوچھنا شروع کر دی۔ جب میں سب کچھ بول چکا تو وہ میری طرف بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے میری تمام باتوں کے جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ تمام تر باتیں غلط ہیں، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسی طرح کالج میں ہم کبھی کبھار ایک دوسرے سے ملتے اور سلام دعا کرتے۔ ایک دن یوں ہی ہم کھڑے تھے کہ اس نے مجھے کہا کہ محرم کے ایام شروع ہونے والے ہیں، کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریباں میں کیا ہوتا ہے اور لوگ شام غریباں کے متعلق کیا ذہنیت رکھتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل۔ اس نے مجھے کہا، چلو آ جاؤ۔ دوستو، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ 10 محرم کو میں ان کے گھر پہنچا اور رات 9 بجے کے قریب وہ مجھے امام بارگاہ لے گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ بچے، بوڑھے اور جوان تمام لوگ سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوستو، میرے ذہن میں مولوی صاحب کی تمام باتیں چلنے لگیں۔ میں ابھی انہی باتوں میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگیں۔ اب امام بارگاہ کی صورتحال یہ تھی کہ صرف ایک بتی سٹیج پر جل رہی تھی، اور اسی دوران ایک ذاکر وہاں پر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ اور ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان کھلا تھا اور کفیں چڑھا رکھی تھیں۔ انہوں نے سٹیج پر لگے مائک میں آ کر پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیرت میں مبتلا ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ابھی ذاکر نے تو کچھ کہا ہی نہیں، تو آخر یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا
اے لوگو تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے اور نبی زادیاں دشمنوں کے نرغے میں ہیں جن کو قید کیا جا چکا ہے۔ اپنی آپ بیتی بتانے والا وہ شخص کہتا ہے کہ ذاکر کا ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں میری حالت خراب کر رہی تھی۔ اب ذاکر کہہ رہا تھا کہ آج صبح ماؤں کے پاس ان کے بیٹے تھے لیکن اب شام غریباں ہے اور اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر میری گالوں پر چھلکتے رہے۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست میرے گلے لگ کر رونے لگا اور بلند آواز کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ ہوتی ہے شام غریباں، یعنی غریبوں کی شام۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا بول کر فرقہ واریت اور نفرت نہ پھیلائی جائے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے شیعہ سنی کی بجائے مسلمان بنیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔